السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی ایجوکیشن چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ مبتدا اور خبر، تعریف اور مثال کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اردو نثری قواعد، مبتدا اور خبر۔ یہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹڈ۔ یہ آج ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جملہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہم بولتے یا لکھتے وقت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنا مفہوم دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے الفاظ ایک خاص ترتیب کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایسا فقرہ جو مطلب ادا کرے جملہ کہلاتا ہے۔ جملہ کہلاتا ہے۔ جاسوس نذر بادشاہ تھا کے نام کا۔ یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ معنی مفہوم ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اسے جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بادشاہ کے جاسوس کا نام نذر تھا۔ یہ معنی بھی مفہوم بھی معنی بھی ادا کر رہا ہے اور مفہوم کو بھی ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے اسے ہم جملہ کہہ سکتے ہیں۔ جملے کی تعریف یہاں پر دیکھیے، الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جس سے مکمل مفہوم واضح ہو جملہ کہلاتا ہے، یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے پڑھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے اسے جملہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تعریف دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے، اور ایک مثال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے۔ جملہ کیا کر رہا ہے؟ پورا مفہوم کے ساتھ یہاں پر واضح ہو رہا ہے، اس لیے اسے جملہ کہیں گے۔ اب اس کے کچھ قسمیں ہیں، اس کے کچھ جز ہیں جسے ہم جملے کے اجزاء بولتے ہیں۔ اردو میں بھی دنیا کی اور زبانوں کی طرح جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا ہے خبر۔ اب مبتدا کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف دیکھیں گے۔ دوستو، مبتدا کے لفظی معنی ہیں آغاز، شروع، پہل وغیرہ۔ اصطلاح علم نحو میں مبتدا کے معنی ہیں جملہ، اسمیہ کا پہلا جز جس کے متعلق خبر دی جائے۔ اس طرح مبتدا اور خبر کے معنی ہوتے ہیں اول و آخر، یا اسم اور اس کی خبر۔ اب مبتدا کی تعریف، کسی جملے میں جس شخص یا شے کا ذکر کیا جاتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اگر اس کو انگریزی زبان میں دیکھا جائے تو اسے سبجیکٹ کہا جائے گا یا کہتے ہیں۔ خبر کی تعریف، کسی جملے میں کسی شخص یا شے کی نسبت سے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اگر دیکھیں گے تو پیریڈیٹک کہا جائے گا۔ مثالیں اس کی کچھ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 ہے، شہزادی گلنار اپنے محل میں اکیلی تھی۔ اس جملے میں شہزادی گلنار کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس جملے میں شہزادی گلنار مبتدا ہے، اور وہ اس جملے میں شہزادی گلنار کی نسبت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے محل میں اکیلی تھی، اس لیے اس جملے میں اپنے محل میں اکیلی تھی خبر ہے۔ جس جملے میں صرف یہ دو اجزاء پائے جاتے ہوں اسے سادہ جملہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اگر کہا جائے تو اسے سمپل ٹینس کہتے ہیں، کیونکہ کچھ مثالیں اور بھی ہیں۔ دوسری مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم و کریم ہے۔ اس دوسرے جملے کا پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت رحیم و کریم ہے، اس لیے اس جملے میں خبر ہے نہایت رحیم و کریم ہے، یہ خبر ہے۔ تیسری مثال، عامر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس جملے کا پہلا جز ہے عامر اور دوسرا جز سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے اس جملے میں عامر مبتدا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا یہ حصہ خبر ہے۔ دوستو، امتحان میں مبتدا اور خبر کی تعلق سے صرف ایک ہی سوال اہم ہے، اور ساخت کے لحاظ سے جملوں کی قسموں کو پہچاننے کے لیے مبتدا اور خبر کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس جملے میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو اسے مفرد یا سادہ جملہ کہتے ہیں۔ ایک درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر پہچانیے۔
مجھے ہر روز جیب خرچ کے لیے 2 روپے ملتے ہیں، یعنی کہ روزانہ مجھے 2 روپے اپنے جیب خرچ کے لیے دیے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جواب میں اگر دیکھیں تو مبتدا مجھے اور خبر کیا ہے؟ ہر روز جیب خرچ کے لیے 2 روپے ملتے ہیں۔ جیب خرچ کے لیے کتنے؟ 2 روپے۔ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں۔ میں ایک معمولی معلم ہوں۔ پچھلا دروازہ اندر سے کھلتا ہے۔ مایا بے ہوش ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالیشان عمارتیں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ زندگی کی یہ تضاد پروین کے لیے معمہ تھے۔ بادشاہ نے اسے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔